الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، خالق کائنات جل شانہ جن و انسان اپنی معرفت اور عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ عبادت بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ ہر عبادت اور اچھے کام واسطے ایمان درست ضروری، عقیدے نہ اچھا ہونا، مضبوط ہونا، پکا ہونا، اے ضروری۔ عقیدہ درست ہوئے تے پکا ہوگا، اے ضروری۔ اس تو بعد بن کے عبادات اعمال قبول ہونے۔ سورہ فاتح جو آپ حضرات کے سامنے 2 آیتاں تلاوت کرنے نے شرف حاصل ہویا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس نے مفہوم ہے کہ بندہ مومن پروردگار عالم نے دربار نے وچ اے عرض کر رہا کہ اے مالک و مولا، اسی صرف تیڑی ہی عبادت کرنے تے تیڑے کو لی مدد مانگنے۔ اے اس نا مفہوم، لیکن اس نے تفسیر غلط کیتی ویلی، اس نے مفہوم غلط بیان کیتا ویلی۔ اس قدر مفہوم نے وچ غلطی کیتی گئی کہ اس نے وجہ تو کر کے فرقے بنے، امت مسلمہ نے اختلاف پیدا ہوا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ہر او مقام جتھو کئیاں غلطی لگی ہوئے اس نہ ازالہ کرنا چاہیے، تانجے بندے نہ عقیدہ پختہ ہوئے، عقیدہ درست ہوئے تے غلطیاں تو بچے، اور اساں اے پتہ لگ ونجے کہ غلط کون ہے تے ٹھیک کون ہے۔ انج نہ ہوئے جس سارے رڑائی رکھے اور آکھے کہ ماں تا کوئی پتہ نہیں کون ٹھیک تے کون غلط۔ انج آکھنے نال
یہ جیا نظریہ رکھنے بندے نا ایمان نظریہ انتہا درجے نہ کمزور ہوئے نا اور ختم ہوئے. اس واسطے ضرورت اس امر نہیں ہے کہ امت مصطفیٰ نے عقائدنا تحفظ کیتا ونجے اور اس تو بعد انہوں نے اعمالنا تحفظ کیتا ونجے. عقیدہ بھی غلط نہ رکھیں تے عمل بھی غلط نہ کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی کہ جڑے لوگ گھاٹے چوبائے رہے او ایمان آلے تے اعمال صالحہ اچھے کمالے. یعنی صرف اعمال صالحہ نہیں، ایمان تیوت عمل صالح. بے شک کہ سارے انسان گھاٹے وچن. ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ سارے انسان گھاٹے وچن. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوا انہوں نے جنہ ایمان آدھا تے چنگے کام کیتے. یعنی صرف چنگے کاماں نہ ذکر نہیں، ایمان نہ ذکر. تے ایمان سمجھنا عمل تو پہلے ضروری. کیوں کہ عمل نہ کوئی وجود نہیں ایمان تو بغیر. عمل نہ کوئی وجود نہیں عقیدے تو بغیر. عمل نہ کوئی وجود نہیں بعد عقیدگی تو بچنے تو بغیر. اس واسطے ان آیتانی تفسیر اور حقیقی مفہوم عرض کرنا مقصود ہے تانجے جیڑی غلطی اہل معاشرہ لگی ہوئی اور جس غلطی وچ مبتلا ہیں اس تو بچ سکتے. یہ وڈا کام ہے کہ لوگن بعد عقیدگی تو بچاؤ، بعد عملی تو بچاؤ تے چنگے کم دکھاؤ تے چنگے کم تے لاؤ. ممبر رسول نہیں یہ وڈی ذمہ داری. جڑا غلط ہے اسا غلط وکھاؤ، جڑا ٹھیک ہے اسا ٹھیک وکھاؤ. آیت کریمہ نے عبادت نہ بھی ذکر ہے، استعانت نہ بھی ذکر ہے. اللہ پاک جل شانہ نی عبادت کرنا تے اس کو مدد گھننا، یہ دو چیزاں عبادت تے امداد. استمداد، استعانت. ایسا تسی توجہ نال سن سو سمجھ سو انشاءاللہ تعالی اصل مسئلہ سمجھ آ جائے. اور جتھو امت مسلمہ غلطی تے غلط فہمی مبتلا کر کے راہ راست تو ہٹایا گیا، اس دی نشاندہی سامنے یاد رکھنا کہ عبادت اور استعانت انہاں دوہاں نے وچ فرق. ایاک نعبد اور وچ عبادت نہ ذکر، و ایاک نستعین نے وچ استعانت نہ ذکر.
اللہ پاک جل شانہ نہ مدد کرنا تے اسنا اس ذات والا صفات کو مدد گھننا، یہ دو چیزیں نہ ذکر تے اس واسطے اے سمجھو کہ عبادت اور استعانت میں وچ فرق ہے۔ عبادت صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ نہیں، براہ راست درمیان کوئی واسطہ سبب۔ عبادت ڈائریکٹ براہ راست رب العالمین جل شانہ۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا اور اس کے سامنے جھکنا، یہ صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ۔ عبادت دے وچ اور کوئی درمیان واسطہ وسیلہ نہیں، وہ صرف خالق کائنات کے سامنے جھکنا اور اس کی عبادت۔ اللہ پاک جل شانہ اس عبادت میں درمیان کوئی واسطہ سبب وسیلہ نہیں رکھتا کہ اس سبب نہیں عبادت کیتی ونجے تے اللہ پاک نہیں ہو ونجے، اینج نہیں۔ تو عبادت صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ۔ کوئی بندہ اینج نہیں آکھتا کہ اسی مخلوق نے وچ کسی نبی اور رسول دی عبادت کراں، کسی بزرگ دی عبادت کراں، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کہ عبادت نبی اور رسول نے کیتی ونجے تے ہوئے خالق کائنات دی۔ اسلام نے وچ اس کا کوئی تصور نہیں۔ ایسا کرنا کفر اور شرک ہے کہ عبادت صرف اور صرف خالق کائنات جل شانہ۔ ہون اگلا حصہ سمجھو استعانت، اللہ پاک جل شانہ کو مدد گھیرنا۔ اللہ پاک جل شانہ کو مدد گھیرنا اسا براہ راست بھی عرض کیتا جا سکنا کہ پروردگار عالم اپنی امداد نازل فرما۔ براہ راست بھی عرض کیتا جا سکنا کہ پروردگار عالم اپنی امداد نازل فرما۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذات والا صفات کو بھی امداد منگی جا سکتی۔ اللہ نہ ولی جڑا اس منصب نے ہوتے فائز ہے، اللہ پاک اسے اتنا مقام اور درجہ عطا فرما، اس کو بھی مدد منگی جا سکتی۔ ہون ایسا تو سمجھنا کہ کدائیں ایک کم شرک یا بدعت نہیں بڑھنا، یا اسلام نے خلاف تا نہیں بڑھنا، اس چیز سمجھنا۔ اللہ پاک جل شانہ جس نے بھی اپنی مخلوق واسطے امداد نازل فرمائنا، اللہ نے بندے فریاد کرنے کہ پروردگار عالم رزق عطا فرما، پروردگار عالم مہربانی فرما، اپنی امداد نازل فرما۔ تے جس لئے بھی بندہ عرض کرے نا پروردگار عالم جل شانہ نے دربار نے تو او اپنی امداد جڑی نازل فرمائنا، او براہ راست نہیں ہونی، کسی نہ کسی سبب سے وسیلے نہ کوئی سبب ہونا، کوئی وسیلہ۔
امداد اس طرح پہنچ ہونی امداد خالق کائنات جل شانہ انہی حقیقی طور تے اپنی حقیقت امداد اسے نہیں لیکن درمیان نے سبب موجود ہونا وسیلہ موجود ہونا اللہ پاک جل شانہ کوئی مبارک ہستی ہونی رسول ہونے نبی ہونے ولی ہونے فرشتے ہونے ایسی صورتحال نے اس مسئلے سمجھنا ضروری ہے کیوں کہ میں تمہید بیان کر چکا ہوں کہ اس مسئلے سمجھنے نے جڑی معاشرے نے ایک غلطی موجود ہے اس غلطی نہیں وجہ تو کر کے امت مسلمہ نے وچ تفریق پیدا ہوئی دراڑ پیدا ہوئی تو دیانتداری دا تقاضا کہ مسئلے نہیں حقیقت سمجھ کے امت مصطفیٰ تک پہنچا تاں یہ غلطی تو بچن بھی صحیح تے اپنے ایمان مضبوط محسوس کر کے تے اس نے فائدہ بھی ہوتا کیوں کہ جس نے بندہ اپنا عقیدہ اور ایمان اس مضبوط محسوس کرے نا تو اس نے دل مطمئن تو جس لئے شک چونا متردد ہونا آہنا پتہ نہیں حقیقت کیوے ایسا شخص ڈامہ ڈول رہنا اس دا دل مطمئن نہیں تو اس مسئلے اگر ٹورنے تو پہلے اور اسا صحیح سمجھاونے تو پہلے اسا آخری نتیجے تائیں کھڑنے تو پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ارشاد پاک اور قرآن مجید دی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے تے اس مسئلے واضح کریں بنیاد بنے کہ عبادت اور استعانت میں فرق عبادت اور استعانت کی تفصیل کے فرق ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ معنی ہے کہ پروردگار عالم مدد صرف اسی تیڑے کو ہی منگنے ہیں کہیں ہو رہی کو نہیں اتھو تائیں جس لئے بندہ آیت پڑھنا تے بندہ اگلے بندے ہیں غلط فہمی جس لئے پاؤنے نہیں کوشش کرے نا تو اتھی ہوئے نہیں کہ دیکھو کہ سورت فاتح بھی جاکھنے ہیں کہ پروردگار عالم مدد صرف تیڑے کو منگنے ہیں تے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی مدد لوگ منگنے تے حضور غوث پاک کو بھی مدد منگنے لہذا نبی پاک علیہ السلام کو مدد منگنا اور کسی اللہ دے ولی کو مدد منگنا ایک قرآن دی اس آیت دے خلاف ہے اتھو غلط فہمی پائی وے اور اگلا بندہ سننے لگنا یار واقعتا ایاک نعبد و ایاک نستعین دوئیں ایتیں اکٹھیاں کہ پروردگار عالم عبادت بھی تیڑی کرنے ہیں تے مدد بھی تیڑے کول منگنے ہیں تے واقعتا صرف اسی کول منگنی چاہیے رسول کول منگی غوث پاک کول منگی تا آیت دی خلاف ورزی ہو جاتی اگلا بندہ تو سمجھ سکنا ہے لیکن جس بندے اے تفصیل معلوم ہو سی جڑی ہون بندے ناچیز عرض کر رہا تو اس غلط فہمی تو بچ سی تے غلط فہمی ہے تو بچاونا اپنے عقیدے درست رکھنا اے بہت اہم کا ہون سنو تو سی قرآن پاک نے بچانا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
اللہ پاک فرمائنا کہ صبر کو بھی مدد گھنو تے نمازاں کو بھی مدد گھنو، صبر کو بھی مدد گھنو تے نمازاں کو بھی مدد گھنو تے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ نہ ظاہری مفہوم دا سینا کہ مدد نہ تصور اور کہیں جائز نہیں، جبکہ صبر کو مدد گھنو، نماز کو مدد گھنو۔ ایک قرآن پاک دی آیت فرق جڑانا عبادت اور استعانت نے وچ او تسنے دماغ میں بہا کے اگلی گل وقت توڑ چاڑنا چاہنا، اتو تو ساں پتہ چلے کہ فرق ہے۔ اور جڑے لوگ اے دو آیتاں پڑھ کے مفہوم برابر رکھنے ایک قرآن دے بھی منکرین تے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے بھی منکرین، آیت پڑھنے نال نہیں، جیڑی اس نے تفسیر لکھی ہونی ہے امام لوگاں اسا ویکھنا چاہیے۔ آیت پڑھنے دا تو بڑے بڑے لیڈر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے وطنے، اگو انہوں نے نمائندے پڑھنے وطنے، تو انہوں نے پتہ کو نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مفہوم کے آیت پڑھ کے اس دی خلاف ورزی، اس نے تو انہوں نے پتہ نہیں، لیکن بہرحال حقیقی مفہوم وہ سمجھنا چاہیے۔ آیت پاک چھوڑے سامنے آگئی کہ اللہ پاک فرمایا کہ مدد تسی گھنو، صبر کو گھنو، نماز کو گھنو۔ ایک دوسری روایت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تسی کسی ایسے مقام میں یا کسی بھی جگہ نہیں ہوتے ہو تے پریشانی نہ عالم ہے تو ساں رہنمائی چاہیے، امداد چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کہ تسی ہنج آکو اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ۔ اس زمانہ کے اے اللہ نے بندے او میں پریشانی بھی چاہتے آؤ میری مدد کرو۔ حدیث شریف چاہنا کہ جس لئے تسی آگ سو آئی بندے ہیں جڑے تساں نظر نہیں آنے او جہان موجود ہیں کہ تسی کدائی وینے پہ تسانی سواری کھل گئی۔ حدیث شریف نے لفظ ان کے بعد تسی آکو یا عباد اللہ اے اللہ نے بندے ہو میری یہ سواری میرے کل چلی گئی تو اس روکو کہیں ذریعے میں ماں نہ پائے۔ او رجال الغیب جڑے نظر نہیں آ رہے او آکے تسانی امداد کر دے سن سواری تسانی مطلب کیا نکلا کہ ایک عبادت ہے، ایک استعانت۔ عبادت سر جھکا دے کہ تو صرف رب العالمین جل شانہ دربار نے براہ راست جھکنی، کوئی اور درمیان واسطہ وسیلہ سبب نہیں، لیکن جیڑی امداد ہے استمداد ہے اللہ پاک جل شانہ خود اس نے وچ اسباب پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھنا حقیقی مددگار صرف اور صرف رب العالمین جل شانہ۔ اگر فرشتے مدد کی تھی، رجال الغیب مدد کی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرمائی، غوث پاک مدد فرمائیے تو اے اللہ پاک جل شانہ امداد نے درمیان وسائل تے سبب حقیقت مددگار او رب العالمین جل شانہ۔ اور اگر اور آسان کرائیں غزوہ بدر فرشتے نے ذکر آنا کہ اللہ پاک جل شانہ فرشتے نازل فرمائے، صحابہ اکرام نے امداد فرشتے آئین
میدان جنگ دے وچ امداد واسطے تے فرشتے آن کے امداد کیتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے میدان بدر نے وچ دسو اے جڑی امداد ہے فرشتے نہیں اے کیڑی امداد ہے اے اللہ پاک جل شانہ دی امداد ہے فرشتے نے امداد اسی ذات نہیں ہے لیکن درمیان فرشتے ہیں اس واسطے اس مسئلے نے کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یار لوگ آکھیا کہ جڑے لوگ یا رسول اللہ المدد آکھنے اے مشرک بھاج کے مشرک یا غوث اعظم المدد آکھنے اے مشرک نے بدعتی میں تکو جی قرآن آکھنا و ایاک نستعین مدد صرف رب کو منگنی چاہیے تے اے مخلوق کو مدد مانگ رہے تے جس لئے مخلوق کو مدد مانگنے پہنتا یہ مشرک ہو گئے تے اس غلط فہمی نہیں وجہ تو کر کے امت مسلمہ نے یہ تروٹ پیدا ہوئے اور اس حقیقت تک اور اس تہ تک جامنا ضروری انج نہیں کہ سن کے او پہ آدھیں جی مدہ مشرک ہو گیا انہوں کو پوچھو مشرک کون ہونا جڑا بندہ اللہ پاک کا مننے تے اللہ پاک جل شانہ نے عطا فرماونے نال اس دے مقربین نی امداد مننے شرک جڑے پاسو آگیا شرک تاں ہونا نعوذ باللہ کہ کئیاں مستقل نعوذ باللہ خدا مننے اور مستقل مننے جس طرح کے مشرکین ہے کہ انہوں اپنے بہت سارے خدا بنائے سارے خدائی دا مقام دینے کوئی بھی کلمہ کو رسول اور ولی خدا نہیں آکھنا مستقل نہیں آکھنا تو بات شرکی اس واسطے ہون اس گلن سمجھو کہ رزق کون عطا فرمائنا خالق کائنات دل شان ہون جڑا رزق اللہ پاک عطا فرمائنا تے رازق کو خود دے ہر شخص جاننا کہ رازق رب العالمین ہے تے بات رزق حاصل کرنے واسطے لوگ ان کیوں نہیں آکھنے کہ عبادت بھی ڈائریکٹ صرف اسے نہیں ہے تے رزق بھی ڈائریکٹ اسے عطا فرماونا درمیان وسائل تے اسباب والے پاسے کیوں متوجہ ہو رازق تو رب العالمین ہے تو جس لئے رازق رب العالمین ہے تو بات گھر کیوں نہیں بانے عبادت کریں رب نہیں تو رزق بھی اسے دے ایاک نعبد و ایاک نستعین جس لئے دونوں مفہوم برابر ہے تو عبادت بھی رب نہیں کرتے اتھائیں باؤ رزق بھی اسی کو تے اتھائی مانگ عبادت بھی ڈائریکٹ کر تے رزق بھی ڈائریکٹ آخنے نہیں دی رزق تا اللہ پاک عطا فرمائنا لیکن کوئی ہیلہ بہانہ کوئی کوشش محنت کرنی پونی ہے تاں رزق تے اگر رزق حاصل کرنے واسطے بندہ اسباب والے پاسے متوجہ ہوئے تو اس دے رازق ہونے آئے ایمان اچھ بھرک نہیں آنا تو مسئلہ استمداد نے جس لئے او مقربین کو مدد گھینا اسے عقیدے نہ کہ اللہ نہیں عطانا مدد کر رہے ہیں کہ ہون کیوں شرک ہو مقربین کو مدد گھننے نال انہوں روحانی توجہ گھننے نال تا شرک ہو گیا تے تنخواہ گھننے نال شرک نہیں جس لئے تنخواہ گھینا پہ آنچ آکھنا رازق رب ہے میں اس پر کیوں رزق گھننا آکسی نہیں جی نہیں رازق رب ہے لیکن یہ سبب ہے تے رزق نے بھی سبب تسلیم کرے نا تا امداد نے بھی سبب کیوں نہیں تسلیم کرے معزز سامین اے امت مسلمہ نے ایک بہت بڑی غلطی پایا گیا دیکھو جی یا اللہ مدد تا ٹھیک ہے باقی سب شرک و بدعت تے کوئی بھی اوک پیش آوے نا بھاج وان کے تھانے نبوہ کھڑکے سر کچہریے نبوہ کھڑکے سر تے کہیں ہو رہی وڈے ایم این اے ایم پی اے نبوہ کھڑکے سر جی مشکلیں جو ہو گئے تے اس لئے بندہ پوچھے کہ مدد تو صرف اللہ کرے نا تے وہ ایاک نستعین پڑھ کے تاں شرم نہیں آنی اتھے انہ کو لانے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ادھو تو آکھنا کہ امداد صرف رب کرنی ہے کہیں ہو رہی کول نہیں گرنی تو اتھے کیوں آئے
تھانے وچ کیوں گیا کچہری وچ کیوں گیا جج کول کیوں گیا MNA کو کیوں گیا کہیں ہوری وڈیرے کول کیوں گیا تے جس لے بھوک پونی کوئی شے کول نہیں رانی توات بھی کہیں کول منگنے واسطے بہنا یار کوئی شے نہیں آٹا نہیں فلانی شے نہیں تو میں دے دے تو بھائی رب کول مانگنا کیوں نہیں رب کول منگنا اور رزاق نہیں آکسی نہیں جی بات کچھ نہ کچھ درمیان سبب تو اللہ پاک رکھن تے رزق وچ سبب رکھن تے امداد وچ سبب کوئی نہیں رکھے اچھا تسی ویکھو اے جڑی سورت فیل ہے علم تر کیفا یہ سورت نہیں یہ سورہ فیل اس نے وچ ہاتھی اے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ولادت مبارک تو پہلے جس لئے اے بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے ابرہ آیا نا ابرہ آیا تو اس لئے جناب عبدالمطلب ہے تے اے بڑا اپنا لشکر گھن کے آنا پہ تو جناب عبدالمطلب پروردگار عالم نے دربار دے فریاد پیش کر دیتی کہ اللہ پاک وقت امداد نازل فرمائی کہ تسی سارے سمجھنے ہو جاننے ہو کہ اللہ پاک امداد کی کن نازل ترمیہم بحجارت من سجن ابابیل آگے چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیے جیڑے ابابیل انہاں پیرانے وچ بھی کنکر نپے ہوئے چونچنے وچ بھی کنکر نپے ہوئے اتو سٹین تو انہوں نے وچ طاقت ایٹم بم نالو بھی زیادہ ہی وہ کافر نے سر وچ لگنی ہی تے ہاتھی جو بھی پار ہوئے ہر شے اتھائیں تباہ ہو گئے تے اللہ پاک امداد تا نازل فرمائیے لیکن اس سبب امداد سبب نال آئی تے امداد سبب نال خالق کائنات نازل فرمائنا تے انج بھی ارشاد فرمائنا کہ مینڈے کھولو مدد گھننے واسطے اسباب آئے پاسے متوجہ ہو جاؤ دسو گناہ کون معاف کرے نا اللہ پاک قرآن کے آخنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ گناہ کار باو تو میرے محبوب دے دربار آ جاؤ اتھے آکے تسی منگو مینڈے کول لیکن وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول تسا واسطے منگسی استغفار تو میں معاف کر معاف فرمانے والا خالق کائنات خود دے تو ارشاد فرمایا نہیں تو آ میرے نبی دی دربار تے آ مانگ مینڈے کول مانگ لیکن واستغفرہم الرسول رسول بھی منگ سی تیڑے واسطے میرے کول تے تاں وقت دعا قبول ہن ایتھے بھی آکھنا کہ دعا قبول کرنے والا صرف رب میں کیوں ونجا اوتھے شرک ہو جاسی آکھ سکنا کیوں کہ اللہ کو علاوہ تا منگنا شرک تو وقت رسول نے دربار جوان کے کیڑے شرک کرے آنکھ میں نہ وینا تاں یہ پتہ لگے کہ پکا کافر اے آجڑا قرآن اس واسطے امت مسلمان غلط فہمیاں جناب اتنا ہو سکنا آنکھ نینا جی کنو محاورہ کے دشمنی نے بھی کوئی ضابطے ہونے تے اختلافات نے بھی کوئی ضابطے ہونے یہ جے اختلاف رکھو جسے گنجائش چکی رہا تے جس لئے تسی آکسو بھائی اے یا رسول اللہ المدد آکھنے والے مشرک ہو گئے تے بدعتی ہو گئے تے ساں بولنا پوسی ہون جڑے یا رسول اللہ المدد آکھنے والے یارون تاہنے پہ مشرک ہو گئے تے انہوں سے دسنا نا بھائی شرک نہیں یہ ٹھیک عقیدہ وے کیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی مدد منگی بھی ہے مدد کیتی بھی گئی اور مشہور واقعہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے جمعن آپ دا لشکر جہاد واسطے گئے حضرت ساریہ اس نے سپہ سالار ہے علاقہ دور نے ہامند ہے
تے او نگاہ ولایت نال امیر المومنین عمر فاروق ویکھا کہ لشکر نے تے حملہ ہونے والا پچھو دشمن حملہ کرنے والا تے ایتھوں ہی خطبہ دینے ہویا امیر المومنین عمر فاروق فرمایا یا ساریہ تو الجبل ساریہ پہاڑ والے پاسے ویکھ دشمن تو پچھو آنا پیا حضرت ساریہ تو سن کے پہاڑ والے پاسے گئے تے دشمن نے وان کے دن تروڑے امداد کیتی یا نہ کیتی ویکھا بھی صحیح امداد کیتی بھی صحیح تے اللہ پاک جل شانہ جس لئے ایک نظام بنا دیتا کہ حقیقی مددگار حضرت عمر فاروق ویکھا بھی اللہ نے عطا نال تے آپ دی گل اپڑائی بھی اللہ نے عطا نال حقیقی مددگار خود خالق کائنات اگے اس ذریعے تے اسباب یاد رکھ اس واسطے اسڈے بزرگ لوگ فرمائنے کہ استعانت انج بیان تسی نہ کرو کہ جی کئی آڑے پاسے متوجہ ہو سو دن رات ہر بندیاں لوڑے ہی کدھری مدد کرنا گرنا تے اگر ان ایتاں برابر ہیں تے عبادت تک کہیں پاسے نہیں وینے اتنے لوگاں یار میڈی مدد کریں ہون لوگ فون بھی کرنے نانے کہ یار میں بڑے اوکھے بھی چھاں میڈی مدد کریں یہ برادری جڑی آکھنی شرک اس اے آکھنی یار میڈی مدد کریں اگلا ہی نہیں آکھنا کہ شرک ہو جاسی بدعت ہو جاسی دین شرم نہیں آنی مددگار تا رب العالمین ماں فون کیتی کھڑا رب کو لمانگ امداد تا اس کرنی ہے تاکسی نہیں یار کرنی تو اس لیکن ایک کوئی درمیانی ذریعہ سبب ہونا تو کچھ مینڈے والے پاسے جاتے امداد ودا تے ہے اللہ نہیں تے جس لئے اکثر اے شرک ہے تو میں عرض کر رہے ہیں دفاع تسا کرنا ہون جس لئے دفاع کر رہے ہیں تو اگلا بند آکی جی اے فرقہ واری ہے تو ہوا دے رہے ہیں تو بے وقوفی ہوتی ان اگلے اساں مشرک آکی آویں بدعتی آکی آویں تو اسی بات سن کے چپ کر کے بیٹھے رواں اسا دسنا تھا اے نا کہ اے اولیاء کاملین طریقہ اے شرک نہیں اے بدعت نہیں اے اسلام دے اے ضابطہ اسلام نے وچ ہے خالق کائنات جل شانہ اساں اے حقائق سمجھنی توفیق نصیب فرمائے میں ایک گل عرض کر گیا درمیان ہے کہ اگر انہیں اختلاف کرنا بھی ہے نا اتنا کر سک رہے ہیں کہ آکے نا آکے اسیڈا دل نہیں منے نا اسی صرف اکساں یا اللہ مدد فرما یا اللہ مدد فرما تے اساں کچھ نہ آکھنا اے آکھنا کہ یار انہاں طریقہ اپنا سیدھا اپنا اس اختلاف دی گنجائش ہے یاد رکھ لوگ آکھنے نا کہ مولوی اختلاف بنائے تو جاہل لوگ اختلاف بنائیں اگر وہ نہیں یا غوث اعظم مدد آکھنا چاہنے تو نہ آکھیں اسی نہ آکھساں کیوں نہ آکھنا ہاں اسی آکھنے تے اسے آکھنے شرک نہ گل بڑھنی ہے نا حکومت والے بھی آکھنے دی اختلافات اٹھانے نہ کوئی طریقہ نہیں تو اسی علماء دے نیڑے لگو اختلافات اٹھانے دے طریقے ہیں اسی انہاں پابند نہ کر دے کہ تسی غوث پاک تو مدد کرو تو یارویں ضرور کرو کوئی پابند نہ کرے لیکن جڑے اسی کر رہے ہیں آسان آکھن کی غلط ہے اگر آکھن غلط ہے تو ضرور جواب دیونا اسڑے ایمان نہ تقاضا اللہ پاک جل شانہ اساں حقائق سمجھنے توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا